السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ ہم آتے ہیں کچھ سوالوں کے جواب کی طرف جو پچھلے دنوں میں پوچھے گئے۔ کسی کا سوال ہے کہ اگر امام قیام میں کھڑا ہو، قیام میں کھڑا کا لفظ نہیں بولتے، قیام کی حالت میں ہو، ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں ہو اور ہم دیر سے پہنچے، تو کیا وقت کی کمی کی وجہ سے صرف سورۃ الفاتحہ پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس سے رکعت ہو جائے گی، یعنی آپ نے ثنا نہیں پڑھی، آپ نے کوئی سورت نہیں ساتھ ملائی، اتنا وقت تھا کیونکہ امام آپ سے پہلے نماز شروع کر چکا تھا، تو آپ نے قیام کی حالت میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لی، تو کیا یہ کافی ہے؟ جی ہاں، بالکل کافی ہے، اس سے آپ کی رکعت ہو جائے گی۔ اگر بعد والی سورت نہیں بھی پڑھی گئی تو کوئی بات نہیں، یعنی آپ کی وہ رکعت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسرا سوال ہے، جب ہم امام کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں یا قیام کرتے ہیں تو کیا تب بھی ہم قرآن خود پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی امام بھی پڑھ رہے ہیں اور ہم بھی پیچھے پیچھے پڑھتے رہیں، یا امام کے ساتھ ساتھ پڑھنا ضروری ہے؟ نہ آپ امام کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اور نہ خود پڑھ سکتے ہیں، یا امام کچھ پڑھ رہے ہیں اور آپ کچھ اور پڑھ رہے ہیں، یہ عجیب خلل ہے نماز کے اندر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ترجمہ پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ نماز میں قرآن پاک کی قرأت کرنے کا حکم ہے، اگر کر نہیں سکتے تو سننے کا حکم ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، لیکن ترجمہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس وقت میں آپ ساتھ ترجمہ دیکھنا شروع کر دیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس سے پرہیز کیجیے، کیونکہ نماز ایک ریچول ہے اور جس طرح بتایا گیا ہے اسی طریقے کے مطابق ہی اس کو ادا کرنا چاہیے۔ امام کے پیچھے صرف ایک ہی چیز پڑھی جا سکتی ہے اور وہ ہے سورۃ الفاتحہ، اینڈ دیٹس اٹ۔ باقی یہ ہے کہ جب امام رکوع میں جاتا ہے اور وہ دل میں تسبیحات پڑھ رہا ہوتا ہے تو آپ بھی پڑھیے، جب امام سجدہ کرتا ہے تو تسبیحات خاموشی سے اپنی پڑھتا ہے، آپ بھی پڑھیے، اور اسی طرح التحیات بھی آخر تک اپنا خود پڑھیے، لیکن قرأت صرف سورۃ فاتحہ کی ہوگی، باقی چیزوں کی نہیں۔ پھر ایک سوال ہے کہ کیا ایام حیض میں قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، اپنے موبائل سے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی ڈیوائس سے، لیپ ٹاپ سے یا اپنے آئی پیڈ وغیرہ سے، لیکن اگر مصحف کھول رہے ہیں جیسے کلاس میں آپ پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو پھر گلوز ہونے چاہیے یا کپڑے سے یا کسی بھی آڑ سے اس کو ٹچ کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے، مجھے وضو برقرار رکھنے میں مشکل ہوتی ہے، کلاس سے پہلے وضو کر کے آتی ہوں لیکن ظہر تک برقرار نہیں رہتا، اگر ہو بھی تو نماز میں ڈسٹربنس رہتی ہے، اور اس کے ساتھ مجھے لیکوریا کا مسئلہ بھی ہے، جبکہ میری عمر بھی اتنی نہیں، تو کیا میرے لیے رخصت ہے؟ ان ساری صورتوں میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، یعنی حکم یہ ہے کہ اگر نماز سے پہلے یا نماز کے دوران انسان کی کوئی بھی حاجت، پیٹ سے نکلنے والی کوئی بھی چیز شدت پکڑ جائے تو پھر انسان کو پہلے فارغ ہونا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، پھر نماز پڑھنی چاہیے۔ اور اگر انسان کو یہ پتا ہے کہ میں نے اگر اسی حالت میں نماز شروع کر دی تو بہت ڈسٹربنس رہے گی اور میری توجہ نہیں ہوگی نماز کی طرف، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلے جا کے فارغ ہو کے وضو کر کے پھر نماز شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر لیکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ کو استنجا کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو دھو کر ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے، اس کے علاوہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بہت زیادہ اخراج ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کوئی نہ کوئی پیڈ استعمال کریں یا ٹیشو پیپر یا کوئی بھی چیز جس سے آپ کے باقی جسم جو ہے وہ متاثر نہ ہو، یا کپڑے جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں وہ گیلے نہ ہوں۔ ایک چیز میں ینگ گرلس کو کہوں گی کہ بہت سی اب نارملٹیز جو پیریڈز میں ہو جاتی ہیں یا اس قسم کی کچھ بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں بہت ارلی ایج میں، تو اس کے پیچھے ہمارے فوڈ ہیبٹس ہوتی ہیں۔ ہم سب اپنی فوڈ ہیبٹس کو چیک کریں کہ کہیں ہم روٹی کی بجائے بسکٹ تو نہیں کھا رہے، کیک ہی تو نہیں کھائے چلے جا رہے، کہیں ہم پانی کی جگہ کولڈ ڈرنکس تو نہیں پیتے چلے جا رہے۔ بہت سی ینگ بچیوں کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، وہ کھل کے اسمائل نہیں کر سکتی، ہنس نہیں سکتی، وجہ کیا ہے؟ کولڈ ڈرنکس، آرٹیفیشل جوسز۔ آرٹیفیشل جوس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں بہت زیادہ غذائیت ہوتی ہے یا پھر چینی اور شوگر کی کثرت ہوتی ہے جو آپ کے دانتوں کو خراب کرتی ہے؟ ونس ان اے وائل تو چلے کوئی بات نہیں، کبھی سفر میں ہوتا ہے انسان، کبھی کسی شادی پارٹی میں پانی کی جگہ انہوں نے جوس رکھا ہوا تو آپ پی لیں، لیکن یعنی میں اس کو حرام تو نہیں کرتی، لیکن روزانہ کی بنیاد پر، ڈیلی بیسس پر، ہیبٹ کے طور پر سادہ پانی نہ پینا اور کوئی نہ کوئی میٹھا یا نمکین یا کچھ ایسی چیزوں کی عادت ڈال لینا، یہ الٹیمیٹلی آپ کی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو
کچھ خاص غذائیں کھانے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے. میں ایڈکشن اس لیے کہتی ہوں کہ اس کے بغیر ان کا دن نہیں گزرتا، پھر اس کے بغیر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اس کے بغیر وہ چالو نہیں ہوتے. مثال کے طور پر سویٹس یا چاکلیٹس یا پھر چپس وغیرہ یا کوئی ایسی نمکو وغیرہ کہ بس عادت ہے، یا کوئی سپاریاں، کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، یا چوئنگم. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے دانتوں کے اوپر ایک انیمل ہوتا ہے، اور اگر ہم بہت زیادہ برش بھی کرتے ہیں یا بہت لمبے ٹائم پر مسواک کرتے رہتے ہیں، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہر نماز کے ساتھ کرنا از پرفیکٹ، اٹس فائن. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکیم لوگ جو دوائی دیتے ہیں وہ دن میں 3 مرتبہ ایک ہی دوائی دیتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے، تاکہ اکٹھی آپ کے جسم کے اوپر برے اثرات نہ ڈالے. وہی چیز جو فائدے کی ہے تھوڑی تھوڑی، وہی چیز جب آپ ایک کثیر مقدار میں ایکسیسولی لیں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، آپ کے جسم میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہے. تو اسی طرح اگر آپ دن میں ہر نماز سے پہلے تھوڑا سا مسواک کر لیتے تو کچھ نہیں، لیکن اگر آپ ہر وقت چیونگم چباتے ہیں یا آپ بہت زیادہ برش کرتے ہیں، صبح بھی ٹوتھ پیسٹ، شام کو بھی ٹوتھ پیسٹ، تو اس سے آپ کے دانت گھسنے لگتے ہیں اور وقت سے پہلے ٹوٹنے لگتے ہیں. تو اپنے اوپر رحم کیجیے. اتنی ینگ ایج میں یہ سارے مسائل کھڑے ہو جانا از ناٹ ہیلدی. آپ مستقبل کی مائیں ہیں، آپ اپنے گھروں کو کس طرح سنبھالیں گی، اپنے بچوں کو تربیت کیسے کریں گی، آپ اپنے رشتہ داروں اور شوہر کے حقوق کیسے پورے کریں گی، دین کا کام کیسے کریں گی اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. تو یعنی اگر آپ سارا وقت لے کے اپنے پیٹ کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، یا آپ کو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کے جینز میں آتے ہیں، ان کی احتیاط کے باوجود وہ بیماریاں اوپر سے ٹرانسفر ہو رہی ہوتی ہیں، کبھی آزمائش ہوتی ہے، لیکن عمومی طور پر ہم سب اپنے ساتھ جو زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو کھانے پینے میں ایکسٹریم رویے ہیں، یا صرف زبان کے ذائقے کے لیے کھانا یا صرف مزے کے لیے کھانا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ سیلف کنٹرول. کھانے پینے کو کنٹرول کرتا ہے نا ہمارے، کہ سارا دن ہم نہیں کھا پی سکتے، تو اس موقع کو غنیمت جانیے. جیسے رمضان میں آپ چائے نہیں پیتے، مثلا رمضان میں میرا نہیں خیال کہ میں نے 1 کپ بھی چائے پی، لیکن الحمدللہ کام چلتا ہے. اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ رمضان کے بعد بھی مجھے چائے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف ایک عادت ہے جو بنا لی گئی ہے کہ نہیں، وہ ہوتا نا کہ نہیں بس یہ پینی ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں. کچھ لوگوں کو کافی پینے کی عادت ہو جاتی، کچھ لوگوں کو کچھ خاص ڈرنک کی عادت ہو جاتی، اس کے بغیر ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. آپ جب ینگ ایج میں ہوتے ہیں تو آپ کے جسم میں ایسے جوسز ہوتے ہیں کہ جو آٹومیٹیکلی آپ کی فوڈ کو پراپر ہضم کر دیتے ہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کوئی سافٹ ڈرنک پی کر اپنا کھانا ہضم کریں، 7 اپ پیئیں تو پھر ہی آپ کا کھانا ہضم ہو. تو اگر آپ نے اتنی ارلی ایج میں اپنے ساتھ یہ سب کچھ کر لیا تو پھر بڑے ہو کے کیا ہوگا؟ وہ بڑے بڑے کام کیسے کریں گے؟ بڑے کاموں کے لیے سخت جان ہونا پڑتا ہے، اپنے اوپر قابو رکھنا پڑتا ہے، سیلف کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو ہر کوئی اپنا جائزہ لے اور اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں کون سی ایسی بری عادتوں کا شکار ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور پھر ان سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے. اور اس کو بھی عبادت سمجھ کے کریں، کیونکہ جب کوئی چیز کچھ عرصے تک لی جاتی ہے کہ اس سے ہم ہائی فیل کرتے ہیں، اچھا فیل کرتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈوز بڑھانی پڑتی ہے، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اور پھر یوں کرتے کرتے انسان بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے. کتنے ہی معصوم بچے ایسے جنہوں نے اپنی ماں کو صرف بیمار دیکھا ہے، اور وہ بس یہی دیکھتے ہیں گھر میں اٹھ کے کہ ان کی ماں بیمار اور بستر پہ پڑی ہوئی ہے، وہ نہ انہیں کھلا سکتی ہے، نہ پلا سکتی ہے، نہ ان کا کوئی کام کر سکتی ہے. ایسے بچے کتنی محرومیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، نہ وہ انہیں پڑھا سکتی ہے نہ سکھا سکتی ہے. کیا ہم ایسی مائیں بننا چاہتے ہیں؟ تو اس لیے ضروریات کے علاوہ صرف ٹیسٹ کے لیے، صرف مزے کے لیے، صرف چاہت کے لیے جس بھی کسی ایسی چیز کے کھانے کی عادت پڑ چکی ہے اس کو ریوائز کیجیے اور سادہ غذا پہ آئیے، اور اپنے لیے وہ رستہ نکالیے کہ جو آپ کے لیے لانگ لاسٹنگ ہو. زبیدہ بتا رہی تھی اپنے نانا جی کا کہ وہ 100 سال کی عمر میں بھی سارا دن قرآن پڑھتے رہتے تھے. بڑے لوگوں کے لیے بیٹھنا ہی ایک مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کی غذا کیا تھی؟ دودھ میں مکئی کی روٹی جو تھی وہ توڑ کے ڈال لیتے تھے اور اس کو ہاتھوں کے ساتھ اٹھا اٹھا کے اور بہت مزے سے کھاتے تھے، یعنی جس کو آج کل آپ سیریل کہتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کیا آپ نہیں چاہتے آپ 100 سال تک جئیں اور آپ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے دنیا سے جائیں؟ لیکن 100 جیے بھی تو بستر پہ جیے تو کیا فائدہ اسے جینے کا، اس سے تو موت اچھی. تو اگر اللہ آپ کو لمبی عمر دے تو پھر ارذل العمر نہ گزاریں، ہم صحت والی زندگی گزاریں کہ جس میں ہم کچھ کرتے رہیں، اور اس کے لیے کانشیسلی جینا پڑے گا، کانشیسلی اپنی عادتوں کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں ہم افراط و تفریط کا شکار ہیں.